سبق نمبر 18 کا نام ہے حروف مقطعات. جی حروف مقطعات. مقطعات آگے اردو لکھی ہوئی ہے. حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. یعنی حروف یہ جو ہے نا جی قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اب آگے لائن لکھا ہوا ہے، ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو، نیز اخفاء اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں. یعنی یہ جو اس کی جی مقدار ہے، مد اس کو پر ہے، اس کو ہم نے کھینچنا بھی ہے. جہاں پر اخفاء آئے گا، اخفاء سے مطلب یعنی غنہ آئے گا تو وہاں پر غنہ بھی کریں گے. جہاں ادغام آئے گا یعنی وہاں پر ادغام بھی کریں گے. آگے جی لکھا ہوا ہے الف لام میم. اللہ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. یہ جو حرف ہے اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک جی وصل میں یعنی ملاتے ہوئے، نمبر دو وقف میں الگ ہیں. وہ آگے ہم سبق میں سمجھتے ہیں. آگے سبق پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد. صاد. قاف. قاف. نون. نون. طه. طه. اب طه کو میں نے ایک الف کی مقدار کھینچا کیونکہ اس کے اوپر مد نہیں ہے، تو اس لیے طه کو بھی ایک الف کھینچنا ہے، ہا کو بھی کیونکہ اس کے جی اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑے زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہوتا ہے. کھینچتے ہیں. آگے جی یاسین. یاسین. طاسین. طاسین. حامیم. حامیم. حامیم یعنی حامیم. حامیم. الف لام را. الف لام را. الف لام میم. الف لام میم. الف لام میم را. الف لام میم را. حامیم. 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 عین سین قاف. عین سین قاف. طاسیم میم. طاسین میم. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. اچھا وسیم بھائی، جہاں پر اگر شد آئے گی نا، شد سے جی پہلے کسی حرف کے اوپر مد ہوگی، تو ہم اس کو اس انداز میں پڑھیں گے کہ مد کو کھینچیں گے، فوراً اس حرف کو ملا دیں گے. جیسے میں نے پڑھا طاسیم میم، کھینچ کے فوراً ملا دیا. اگر اس طرح پڑھوں گا طاسین میم یعنی سین میم، تو جدا جدا ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے، جی جدا ٹھیک. ہونے کی وجہ سے جو شد ہے وہ ختم ہو جائے گی. شد بعض اوقات مد کے بعد فوراً اس کو ملایا جاتا ہے. جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد. اگر پڑھوں میں الف لام میم صاد، الگ الگ ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. کھینچ کے جی شد والے حرف پر فوراً ملا دینا ہے. جی ٹھیک ہے. آگے پڑھتے ہیں. اب اس جو الف لام میم اللہ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ پڑھتے ہیں، پھر دوسرا طریقہ بھی. الف لام میم. اللہ. الف لام میم. الف لام میم. اللہ. 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 الف لام میم.
اب میں نے الف لام میم کو الگ پڑھا، اللہ کو الگ پڑھا. اب اللہ پاک کلام سے پہلے میں نے جو خالی الف ہے اس کو ملا دیا. اب خالی الف کے اوپر میں نے زبر لگا دی، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک کلام کیا ہوگا؟ موٹا یہ ہوگا، موٹا ہو جائے گا. موٹا ہو جائے گا. اب ہم اس کو ملانے والا طریقہ پڑھتے ہیں، اس پہ توجہ کیجیے گا. الف لام میم اللہ. الف لام میم اللہ. اب بھی اللہ پاک کلام موٹا ہوگا کیونکہ زبر ہم نے لگائی، اس حرف کو پورا ہم نے ملا کے پڑھ لیا. چلیں ماشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. قاف ہا یا عین صاد. چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ وسیم بھائی، آپ کا سبق نمبر 18 تقریباً مکمل ہوا. یہ سارا مد والا سبق ہے، اس میں سارے کے سارے حرف کھینچے جائیں گے. جہاں پر کھڑی زبر آئے گی تو اس کو ایک الف کی مقدار، کیونکہ کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. جہاں پر مد آئے گی تو پھر اس مد کے حساب سے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اسی طرح ہم نے بھی اسی طرح پڑھا، کھڑی زبر والے کو ایک الف کھینچا، جہاں پر مد آئی تو اس کو کیا کیا؟ تھوڑا سا دراز کیا یعنی لمبا کیا، تاکہ ہمارا سبق اچھے طریقے درست ہو جائے.